دعوت اسلامی نہیں ہے، اسلام کی بے غنی کرنے والی تنظیم ہے۔ اور مسلک اعلی حضرت کا نام بہت لوگ لیتے ہیں، آج تک دعوت اسلامی بھی مسلک اعلی کا نام لیتی ہے، لیکن یہ دیکھو کہ مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والا اس نام لینے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا سچا مبلغ ہے کہ نہیں ہے۔ اعلی حضرت کے فتاوی میں کہیں تم کو یہ نہیں ملے گا کہ ٹی وی اور ویڈیو اور یہ تصاویر کا ننگا ناچ اور جو رواج اس کو دیا جا رہا ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کہیں اس کا نشان نہیں ملے گا، اور اس کو بھی اس بے حیائی کے ساتھ کہ مسجد میں لیپ ٹاپ رکھ کر کے اور اب زور زبردستی اور دھینگا مشتی کا نام ہے، ہم ہر چند حرام کرتے رہیں، ہماری تصویر لے کر کے ان کے افراد ہمارے جلسوں میں گھس کر کے ہماری تصویر لے کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں، اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ حرام کہتے ہیں، ان کی تصویر موجود ہے، مفتی اعظم حرام کہتے ہیں، ان کی تصویر موجود ہے، اعلیٰ حرام کہتے ہیں، ان کی تصویر موجود ہے۔ یہ دعوت اسلامی یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی تصویر، مفتی اعظم کی تصویر، اور اب تو سنا ہے کہ غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز کی بھی تصویر جو ہے وہ ان لوگوں کو کہاں سے ان کا دیدار ہو گیا، اور ان کی تصویر بھی عام ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کا قیام، رسول اللہ کی آواز میں الیاس قادری کے نام آ رہا ہے۔ آج آواز سنائی ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ کلمہ اللہ رسول اللہ کی صورت بھی دکھا۔ یہ سب وہی گھنونا ملعون سنیما جس کا رد علماء اہل سنت والجماعت نے کیا تھا، اس کو کسی نے جائز نہیں کہا۔ دعوت اسلامی نام ہے، سنی کہنے سے جو ہے بات گریز ہے، اسلامی بھائی، دعوت اسلامی یہ جماعت اسلامی کی دوسری شاخ ہے، تو اتنی مشابہت ہے کہ دعوت اسلامی نام رکھا اور مودودین سلیمہ کو جائز کہا تھا، آج الیاس قادری جو ہے اس کو جائز بھی کہہ رہا ہے اور ناسخ منسوخ کی بات بھی کر رہا ہے۔ یہ ضرورت سے ہٹ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو مسجد میں فوٹو لیا گیا یہ کون سی ضرورت کے تحت لیا گیا، اور الیاس قادری کا جو دیدار کرایا جاتا ہے وہ کون سی ضرورت، دینی ضرورت ایسی ہے جو اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ کے نام پر یہ حرام کا رواج، اور حرام کا رواج ہی نہیں بلکہ لوگوں کے عقیدہ اور ایمان کو بگاڑنے کی کوشش، کہ پہلے لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو جائز اور مستحب اور نہایت مستحسن، جیسا کہ آپ نے اپنے فتوے میں لکھ دیا، یہ اس کو سمجھیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ دعوت اسلامی جو ہے کون سی دعوت اسلام کی کون سی خدمت انجام دے رہی ہے، آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا حال ہے۔ دعوت اسلامی سے کچھ لوگ اس وجہ سے ہٹے کہ دعوت اسلامی جو ہے کھل کر کے رد نہیں کرتی ہے، اور اس نے اپنی الگ پہچان قائم کی ہے۔ وہ اس کے منشور میں یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج سے رد نہیں ہوگا، اور دعوت اسلامی آج بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس بنا پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے ہٹے، اور ظہیر الدین کے پرچم کے نیچے جو ہے سنی دعوت اسلامی قائم کی گئی، اور سنی دعوت اسلامی ذرا یہ بتا دے کہ کون سی وہ سنت سنی دعوت سنیت کی تبلیغ کر رہی
رہی ہے اس علماء کونسل کے اس مین شخص سے وہ جڑی ہوئی ہے جس نے برسرے ممبر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں جس نے یہ کہا کہ دستک قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت مبلغ ہے نہ دعوت اسلامی مسلک کی بات ہے. نعروں کا تو ہمارے ہاں بہت رواج ہے اور نعرہ لگا کر کے ہمارے سنی بہت جوش دکھاتے ہیں، لیکن خالی نعرے کا جوش نہیں چاہیے بلکہ جوش کے ساتھ جوش بھی چاہیے. بڑا افسوس مجھے یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جلسوں سے جو ہے سنیوں کو کیا کون سا ٹھوس فائدہ ہے؟ یہ بھیڑ جو آج یہاں نظر آ رہی ہے کل وہاں بھی نظر آئی، ادھر بھی نظر آئی، ادھر بھی نظر آئی، تو ہماری آواز بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، اور ہم جو ہے ڈپلیکیٹ اور مصنوعی مال بیچنا یہ ہماری عادت نہیں ہے. ہم وہی چیز کو بتائیں گے جو اللہ رسول کی تعلیم ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت پر جو اس کو پہچان کے لیے مسلک آج کہا جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رکھے. وآخر دعوانا